نہ کی سامان عیش و جاہ نے تدبیر وحشت کی، نہ کی سامان عیش و جاہ نے تدبیر وحشت کی، ہوا جام زمرد بھی مجھے داغ پلنگ آخر۔ السلام علیکم ناظرین، وہ ایک غزل کہ جس کے 2 اشعار ہی متداول ہیں، اس کا دوسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ویسے تو اس غزل کے متعدد اشعار ہیں، لیکن جو موجودہ دیوان ہے، جو متداول دیوان ہے، اس میں اس کے 2 اشعار ہی ملتے ہیں، لہذا میں ان 2 اشعار کی ہی شرح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی صاحب اس کے دیگر اشعار بھی دیکھنا چاہے تو پھر وہ غیر متداول دواوین میں موجود ہیں، وہ وہاں مراجعت کر سکتے ہیں۔ تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر میں موجود مشکل الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ سامان عیش و جاہ، عیش و جاہ ایک مرکب عطفی ہے۔ عیش کا مطلب عیش و عشرت اور جاہ کا مطلب جاہ و حشمت یعنی عزت، دونوں کو ملا کر مفہوم یعنی زندگی کی راحت اور عزت و تقریب۔ اور اس سے پہلے سامان کا لفظ، تو چونکہ عیش و جاہ اگرچہ مرکب عطفی ہے، لیکن سامان کے حوالے سے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ سامان عیش و جاہ یہ مکمل طور پر ایک مرکب اضافی شمار ہوگا، جس میں سامان مضاف اور عیش و جاہ اس کا مضاف الیہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عیش و جاہ کا سامان۔ اس کے بعد عیش و جاہ نے تدبیر وحشت کی، یہاں ایک لفظ اگر آپ محذوف ٹھہرا لیں تو بات کلیئر ہو سکتی ہے، یعنی دفع وحشت یا رفع وحشت۔ نہ کی سامان عیش و جاہ نے تدبیر رفع وحشت کی یا دفع وحشت کی، یعنی وحشت کو دور کرنے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی مصیبت کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے لیے رفع اور دفع کا لفظ بیچ میں لائے بغیر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی پھر کوئی تدبیر کی، یہ اس مصیبت کی کوئی تدبیر بھی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس مصیبت کے حصول کی تدبیر کرو، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت کے دفع کی، اس کو دور کرنے کی، اس کو بھگانے کی کوئی ترکیب کرو۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، ہوا جام زمرد بھی مجھے داغ پلنگ آخر۔ زمرد جو ہے ایک پتھر ہوتا ہے، بہت قیمتی پتھر ہے۔ بادشاہ لوگ اس پتھر کے بنے ہوئے پیالے میں شراب پیا کرتے تھے، لیکن دور سے دیکھنے میں وہ پیالہ جو ہے اس پہ اس طرح کے گول گول دائرے سے محسوس ہوتے تھے، یا اگر اب بھی کہیں ہوگا تو ہوتے ہیں، کہ جیسے کسی چیتے کے جسم پر، کیونکہ پلنگ فارسی میں چیتے کو کہتے ہیں۔ ہم اردو میں پلنگ جو ہے وہ چارپائی، یعنی ایسی چارپائی جو لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، آج کل جس کو بیڈ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عام لفظ ہے پلنگ، لیکن وہ پلنگ اور ہے، جبکہ یہ فارسی کا پلنگ ہے اور اس کا مطلب چیتا ہے۔ داغ پلنگ یعنی چیتے کے جسم پر نظر آنے والے وہ گول گول سے سیاہ داغ جو کہ زمرد کے پیالے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس توضیح کے بعد اب آتے ہیں شعر کی تفہیم کی طرف۔ تو غالب کہتا ہے کہ نہ کی سامان عیش و جاہ نے تدبیر وحشت کی، کہ ہم نے بہت سی عیش کوشی یا بہت سی راحتیں ان کے حصول کے لیے کوشش کی کہ زندگی سے یہ پریشانیاں، یہ وحشتیں دور ہو جائیں، زندگی میں سکون آ جائے، زندگی میں راحت آ جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا جام زمرد بھی مجھے داغ پلنگ آخر۔ اصل میں یہ غالباً یہ شعر جو کہا ہے، یہ صرف اور صرف جام زمرد کو اگر دیکھیں اور چیتے کو دیکھیں تو ان میں وہ جو ایک گول دائروں کی مشابہت ہے، بس اس مشابہت سے مضمون اٹھایا ہے اور اس کو پھر شعری پہنایا ہے، اور اس طرح سے یہ خوبصورت شعر پیش کیا ہے۔
تو غالب کہتے ہیں کہ لیکن ہمارے وہ کسی کام نہ آئی، وہ سامان عیش و جاہ کی جو تدبیر ہم نے کی اس سے وحشت میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ بےتابیاں، پریشانیاں، پشیمانیاں اسی طرح سے برقرار رہیں۔ گویا کہ ہوا جام زمرد بھی مجھے داغ پلنگ آخر، یعنی میرے حق میں جام زمرد بھی داغ پلنگ ہی نکلا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جام زمرد میں جب میں کشی کر رہا تھا تو مجھے سکون آتا، لیکن میرے حق میں وہ داغ پلنگ نکلا، کیونکہ چیتا ایک اتنا خطرناک جانور ہے، کوئی انسان بھی اگر اس کو کہیں دیکھے، اگر وہ زنجیر میں ڈلا ہوا نہ ہو، خدا نخواستہ آپ جنگل میں کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ کا اس سے سامنا ہو جاتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہی ایک وحشت اور ایک خوف کا ہونا یہ ایک فطری سی بات ہے، کیونکہ اس کی جو اپیرنس ہے، اس کا جو ایک جلوہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ اچھے خاصے مضبوط دل والے کو بھی پریشان کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو بس غالب نے یہی کہا کہ ہمارے لیے تو یہ جام زمرد جو ہے جس پہ اس طرح کے گول گول سے دھبے ہیں، ہمیں تو یہ جام زمرد بھی جو ہے وہ چیتے کی طرح جو ہے وہ ڈرا رہا ہے، یہ جس طرح سے چیتے کو دیکھ کر آدمی سہم جاتا ہے، ڈر سا جاتا ہے، ہمارے حق میں تو یہ جام زمرد بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی جام زمرد کہ جس میں شراب پینا عیش و جاہ کی ایک صورت ہے، ہمارے لیے ایک صورت بھی کوئی نافع ثابت نہیں ہوئی، بلکہ ہم اسی طرح سے پریشان ہی رہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میری اس مختصر سی گفتگو میں اس شعر کے حوالے سے خاصی حد تک وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں غالب کی ایک غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی۔ پہلے شعر وار اس کی تشریح کی جائے گی اور آخر میں ایک ہی ویڈیو میں تمام تر اشعار کو پیش کیا جائے گا، اختصار کے ساتھ، ٹو دا پوائنٹ، جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو امید ہے ناظرین کو یہ میرا سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، اس التماس کے ساتھ کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، نیز میری ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ کمنٹس میں بھی بطور خاص کوئی ایسا نقطہ جو رہ گیا ہو اور قیمتی ہو وہ ڈال دیا کریں، یا اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ظاہر ہے میں بھی سیکھ کر ہی یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی اصلاح جو ہے وہ کمنٹس میں فرما دیا کریں، تاکہ میرا بھی اور باقی احباب کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت کا طلبگار، اللہ حافظ۔